السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں، سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سید الایام یوم الجمعہ، کہ دنوں کا سردار دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فرمایا اعظمها عند اللہ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، یہ جمعے کا جو دن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ جتنے بھی دنیا کے اندر دن ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور جنت سے آدم علیہ السلام نکالے گئے۔ قیامت بھی جمعے ہی کے دن آئے گی، یعنی یہ جمعے کا دن جو ہے اس کو یہ عظمت کیوں ملی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے اندر کئی رحمتیں رکھ دی ہیں۔ ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے اس دن کے اندر یہ رکھ دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعہ فی جماعت، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعے کے دن فجر کی جو نماز ہے یہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا سب سے افضل نماز ہے۔ یہ اس قدر عظیم رحمت اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کے رکھی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل ایامکم یوم الجمعہ، یہ جمعے کا دن جو ہے یہ تمہارے دنوں میں سے سب سے بہتر دن ہے۔ اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا جو درود ہے یہ مجھ پر جمعے کے دن پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کا جو درود ہے یہ جمعے کے دن پیش کیا جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ تیسری رحمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو حدیثیں ہیں اور صحیح الجامعہ کے اندر یہ روایات آئی ہیں دونوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ، جس نے جمعے کی رات سورۃ کہف کی تلاوت کی، فرمایا ازالہ من النور فیما بینہ و بین البیت العتیق، کہ اس بندے کے درمیان جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے
اور خانہ کعبہ کے درمیان جتنی مسافت ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور سے بھر دیتا ہے۔ دوسری جو روایت ہے وہ بھی صحیح الجامع کے اندر ہے اور وہ وقت سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی ازالہ من النور ما بین الجمعتین، کہ دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ہاں مستدرک حاکم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قید لگائی ہے، آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف کما انزلت، جس بندے نے سورہ کہف کی تلاوت کی جس طرح یہ نازل کی گئی ہے، یعنی یہ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے۔ فرمایا کما انزلت، جس طرح یہ نازل کی گئی ہے، کانت لہ نورا یوم الجمعہ، تو یہ اس کے لیے نور ہوگا جمعے کے دن تک، من مقامی، اس کی جگہ سے لے کر الی مکہ، مکہ تک۔ نور کیسا ہوگا؟ یعنی نور اللہ تعالیٰ کے رسول نے مطلقاً بات کی ہے، نور ہدایت بھی ہو سکتا ہے، قبر میں اس کے لیے روشنی ہوگا، اور کل قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کے لیے یعنی اس کے لیے نور ہوگا۔ جو بندہ اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ان چیزوں سے نوازے گا۔ چوتھی رحمت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، وہ گھڑی اللہ کے نبی نے فرمایا مختصر سی ہے، اس گھڑی کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ مختصر سی گھڑی ہے۔ اب صحیح مسلم کی روایت کے اندر اس گھڑی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر جمعے کی جماعت ہونے تک ہے، یعنی آپ آئیں، جو بھی آپ کی مراد ہے وہ دل میں لے کر دعا کر کے بیٹھیں تو یقیناً آپ کو وہ گھڑی ملے گی۔ دوسری روایت جو سنن ابو داؤد کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن 12 گھڑیاں ہیں، ان میں سے ایک گھڑی جو جمعے کی آخری گھڑی ہے یعنی عصر کے بعد کی گھڑی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس گھڑی کے اندر اس گھڑی کو تلاش کرو جس کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جمعے کی اس گھڑی کے بارے میں 40 اقوال ہیں، لیکن یہ گھڑی جو ہے یہ ان 2 گھڑیوں ہی کے درمیان ہے، یعنی ایک امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر جمعے کے اختتام تک ہے، نماز کے اختتام تک، دوسرا یہ عصر کے بعد ہے۔ یعنی یہ اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی کو ہمارے لیے پوشیدہ رکھ دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، استغفار کریں۔ اور ایک اور رحمت ہے کہ وہ ہے جمعے کا دن، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور پھر اس کے اندر جمعے کی نماز ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ کا نام ہی جمعہ رکھا ہے۔ جاہلیت کے اندر جمعے کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا، لیکن اسلام آیا تو اسلام نے اس کو نام یہ دیا جمعے کا دن۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک سورہ نازل کی ہے سورہ جمعہ، اس کی 11 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور اس سورہ کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جھوٹے دعووں کی تردید کی ہے۔ یعنی یہودی جو تھے ان کے 3 دعوے تھے جن پر یہ فخر کرتے تھے۔ پہلا جی انہیں یہ دعویٰ تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس ایک کتاب ہے۔ ان مشرکین مکہ کے پاس، عربوں کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، یہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں کے اندر ایسی قوم جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان کے اندر ایک رسول بھیجا ہے جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی یہودیوں کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ یہ کہتے تھے ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، ان کے پاس کتاب نہیں۔ دوسرا یہ دعویٰ تھا ان کا کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں،
ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پھر یہ ایسا کرو کہ تم فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے چہیتے ہو، تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں تو اللہ کے پاس جانے کی جلدی ہونی چاہیے، لیکن یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سبت ہے، ہمارے لیے ہفتے کا دن ہے، اور ان مشرکین کے پاس، عربوں کے پاس کوئی ہفتے کا دن نہیں ہے۔ پہلے دعوے کے رد کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، اس رسول کو ہم نے ایک کتاب دی ہے، وہ کتاب کی انہیں تعلیم دیتا ہے، اور وہ کتاب آخری کتاب ہے۔ دوسرے دعوے کے رد میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ موت کی تمنا کریں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں تو موت کی تمنا کریں۔ تیسرا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے لیے سبت ہے، ہمارے لیے ہفتے کا دن ہے، تو سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات سورہ جمعہ کے اندر یہ بیان کی کہ ہم نے اس امت کو جمعے کا دن دیا ہے جو باقی سارے دنوں سے افضل دن ہے، سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار دن جمعے کا دن ہے۔ دوسرا سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان یہودیوں سے وَاسْأَلْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ اے نبی ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے پاس آباد تھی۔ یعنی یہودیوں کی جو عیب تھے ان میں سے ایک عیب یہ بھی تھا کہ انہوں نے اس بات کو چھپایا ہوا تھا کہ تورات کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بستی تھی جو سمندر کے پاس آباد تھی، انہوں نے ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کیا۔ ہفتے کا دن یہودیوں کے اندر صرف عبادت کے لیے خاص تھا، اللہ کی عبادت کرنا ہی نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، لیکن ان لوگوں نے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے ہیلے بہانے کیے۔ ہیلے بہانے کس طرح کیے کہ ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن سمندر کے قریب بڑے بڑے حوض بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا کہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں تھیں وہ اوپر آ جاتی تھی، اوپر، باقی دنوں میں اوپر نہیں آتی تھی، بڑی بڑی مچھلیاں انہوں نے حوض بنا لیے، اور جب ہفتے کے دن وہ مچھلیاں ان حوضوں کے اندر آ جاتی تھی تو حوضوں کے منہ بند کر لیتے تھے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے، یا جمعے کے دن یہ جال ڈال دیتے تھے، ہفتے کے دن جالوں میں وہ مچھلیاں پھنس جاتی تھی تو اتوار کو پکڑ لیتے تھے۔ انہوں نے اس طرح ان ہفتے کی حرمت کو پامال کیا، تو تین گروہ ان کے اندر بن گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے انہیں اس غلط کام سے روکتے تھے، دوسرے وہ تھے جو کہتے تھے کہ انہوں نے برباد ہی ہونا ہے، انہیں ان کاموں سے روکنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تیسرے یہ لوگ تھے جو یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ بندر ہو کر ذلیل رسوا ہو کر بندر بن جاؤ، یعنی یہ نسل ایسی ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنے کی وجہ سے ذلیل ہو کر بندر بن گئی۔ اب دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو یہ خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو جب جمعے کے دن جمعے کی اذان دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، ہاں جب نماز ادا کر دی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جہاں بیان کیا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، یہ ایک بار ہوا تھا صحابہ کے دور کے اندر، ایک بار صرف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہیں اور پیچھے سے ایک قافلہ آیا ہے، تجارت کا قافلہ آیا ہے، اور قحط کا زمانہ تھا،
تو صحابہ اٹھ کر چلے گئے ہیں، قافلے کی طرف چلے گئے ہیں اور صرف 12 افراد رہ گئے، صرف 12 افراد۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، کہ جب یہ دیکھتے ہیں کوئی تجارتی قافلہ یا کوئی کھیل تماشا، انفضوا الیہا، تو اس کی طرف چل پڑتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہ بھی، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، من اللہ بھی ان کھیل تماشوں سے، ومن التجارہ اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مسند ابی یعلا کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 12 صحابہ رہ گئے تھے، جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ 10 مبشرہ تھے اور 2 اور افراد تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم 12 افراد بھی چلے جاتے تو یہ وادی آگ سے بھر جاتی اور تمہیں بہا کر لے جاتی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جمعے کے لیے کس قدر سختی کی گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے، فصعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، یعنی یہ آخری حد ہے، جب اذان ہو جائے یہ آخری حد ہے، اس کے بعد اب تمہارا ہر کام، تمہارا ہر کھیل تماشا، بازار البیع، تمہاری تجارت یہ حرام ہو جاتی ہے۔ جمعہ واجب ہے، ہاں کچھ افراد اس سے مستثنا ہے، وہ کون ہے؟ غلام مستثنا ہے، دوسرا عورت مستثنا ہے، بچہ مستثنا ہے، اور مریض بندہ مستثنا ہے۔ مسافر بندہ جب تک سفر میں ہے تو جمعے سے مستثنا ہے، لیکن کسی جگہ چلا جائے اور وہاں جمعہ قائم ہوتا ہے تو اس کے لیے جمعہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عورتیں جو تھیں وہ جمعہ پڑھتی تھی، لیکن جو عورتوں کے لیے وہی شرائط ہے کہ اگر وہ جمعہ پڑھنے آئیں تو پردے کا اہتمام ہو، الگ اہتمام ہو، خوشبو نہ لگائی ہوئی ہو، اور یعنی مردوں سے الگ ان کا انتظام ہو۔ لیکن اگر کسی فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر عورت کے لیے مسجد میں آ کر جمعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ، لوگوں جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں غافل شمار ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، مسلسل 3 جمعے، تو اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جماعت کروانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی بندے کو یہ حکم دوں کہ وہ جماعت کروائے جمعے کے دن نماز، اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کا رخ کروں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ لیکن آگ کیوں نہیں لگائی؟ کیونکہ جمعہ سے کچھ لوگوں کو استثناء حاصل ہے، بچہ ہے، عورت ہے، مریض بندہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ حکم آپ دیکھیں، اللہ کا یہ حکم آیا کہ فَصَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ تو حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اذان ہو جائے، کاروبار چھوڑ دیتا ہے اور مسجد کی طرف چل پڑتا ہے تو یہ حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے، ورنہ اس کو جمعے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ یعنی اب اگر کوئی بندہ آ رہا ہے کہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں اور اذان ہوئی ہے تو اب کوئی بندہ آ رہا ہے تو اسے یعنی حکم کو پورا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، جمعے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تو حکم کو پورا کرنے، اور اس حکم کے اندر بھی کوتاہی میں وہ مرتکب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے فَصَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار چھوڑ دو۔
فضیلت کس کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن ماجہ کے اندر، ابو داؤد کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اپنے گھر والوں کو غسل کی تلقین کی، وبکر وابتکر، یعنی غسل کے علاوہ حدیث کے اندر ابو داؤد اور صحیح بخاری اور دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ وہ بندہ تیل لگائے، خوشبو کا استعمال کرے، یعنی اچھی طرح طہارت کا اہتمام کرے، غسل کرے، وبکر وابتکر، اور جمعہ پڑھنے جلدی آئے۔ کس قدر جلدی آئے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن اللہ کے فرشتے مسجد کے جو دروازے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام رجسٹروں پر لکھتے رہتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اس کا پہلے نام لکھتے ہیں، جو بعد میں آتا ہے اس کا بعد میں نام لکھتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مینڈے کی قربانی کا، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی کی قربانی کا، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے جو اپنے صحیفے ہیں، رجسٹر ہیں، ان کو لپیٹ لیتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ خود ذکر کو سننے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو بندہ بعد میں آ رہا ہے ان کا نام تو جمعے کے رجسٹروں میں آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور بکر وابتکر، اور جلدی آیا، بکر وابتکر، ومشى لم یرکب، پیدل آیا، سوار ہو کر نہیں آیا، ودنا من الامام، اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا، یعنی کیونکہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ گردنیں پھلانگ کر نہ آگے آئیں۔ ودنا من الامام فاستمع ولم یلغو، امام کی بات کو غور سے سنا، امام کی بات کو غور سے سنا، یعنی ولم یلغو، اور کوئی لغو حرکت نہیں کی، یعنی ہر ایسی حرکت، داڑھی سے کھیلنا، انگلیوں کے پٹاخے نکالنا، ہر ایسی حرکت جو آپ کو خطبے سے ہٹا دے وہ لغو ہے۔ اور لغو کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لغو کی تفسیر جو علماء نے کی ہے کہ فقط لغا خواب و خاسرہ، کہ اس بندے کو جمعے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قلت لصاحبک، کہ جب جمعے کے دن تو نے اپنے ساتھی سے یہ کہا انصت، چپ کر، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہے، فقط لغوت، تو تو نے لغو حرکت کی، لغو حرکت، یعنی اب تمہیں جمعے کا ثواب نہیں ملے گا۔ جمعے کا ثواب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ غسل کر کے تیل لگا کر آ کر اور خوشبو لگا کر مسجد میں آتا ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدر میں نماز لکھی ہے نماز پڑھتا ہے، جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، امام کی بات کو غور سے سنتا ہے، تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا فضل ثلاثۃ ایام، مزید 3 دن، یعنی جمعے کی فضیلت کیا ہے کہ 10 دن اس بندے کے گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ کوئی لغو حرکت کرتا ہے تو اسے جمعے کا ثواب نہیں ملے گا۔ فرمایا دنا من الامام، اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا، فاستمع، اور امام کی بات کو غور سے سنا، سامعہ نہیں کہا، فاستمع، غور سے سنا، ولم یلغو، کوئی لغو حرکت نہیں کی۔ فرمایا کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ، اس کے ہر اٹھے ہوئے قدم پر اجر صیامیہ و قیامیہ، 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں قریب سے قریب بھی جو گھر ہے تقریباً 10 قدم اٹھا کر آیا ہے، 10 قدم، تو یہ جمعے کا ثواب ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر اٹھے ہوئے قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کا قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ لیکن آپ دیکھیں صحابہ نے تو یہ ایک بار کیا تھا، ایک بار ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور صحابہ اٹھ کر چلے گئے، صرف 12 صحابہ رہ گئے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں ہماری مسجد، اس میں تو اللہ کا شکر ہے
کہ جب میں خطبہ دینے لگتا ہوں تو تقریباً 2 صفحے ہوتی ہیں، لیکن کبھی میں کسی جگہ اور جاتا ہوں تو آپ دیکھیں وہاں 2 یا 3 افراد ہوتے ہیں، 2 یا 3 افراد ہوتے ہیں، اور اللہ نے کیا فرمایا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی ذکر کی طرف چل پڑو۔ اور یہ تو حکم کو پورا کرنے کے لیے، ثواب ان کے لیے ہے ہی نہیں، ثواب تو اس بندے کے لیے جو امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی پہلی آیت کا آغاز کیسے کیا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے تسبیح کر رہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو کچھ ہے، یعنی آپ دیکھیں یہ پوری کائنات خاموش نہیں ہے، پوری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ کے اندر لائے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان جمعے کے دن غفلت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نظام سے کٹ جاتا ہے، اس بنائے ہوئے نظام سے کٹ جاتا ہے، جو اپنے رب کی مسلسل تسبیح کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات آئی ہیں جہاں، یعنی وہ صورتیں جو مسبحات ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات آئی ہیں، وَهُوَ العزیز الحکیم وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ لیکن سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی 4 صفات آئی ہیں، 4 صفات، کہ وہ المالک ہے، وہ عظیم بادشاہ اپنے دربار سے اپنی اجازت کے بغیر کسی کو جانے دے گا؟ ہاں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہاں جب نماز ہو جائے تو اللہ کی اجازت مل رہی ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ۔ القدوس، وہ پاک ہے، تم نہاد ہو کر، پاک صاف ہو کر اس کے دربار میں آئے ہو تو اپنے دلوں کو بھی پاک کر لو۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، تمہاری نظر اس کے پاس رزق ہے، اصل رزق اس کے پاس ہے، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ القدوس، اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی سورت جو ہے وہ سورت صف ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بنا کر لڑتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یعنی سورہ صف کے اندر یہ بیان کیا کہ تمہاری صفیں جس طرح ایک ہیں، اس طرح جمعے کے دن اس اجتماع کے اندر تمہارے دل بھی ایک ہوں، تمہارے دل بھی ایک ہوں۔ یہ تضاد ہے، یہ یہودیوں جیسا تضاد ہے کہ تم اللہ کو مالک بھی مانتے ہو، بادشاہ بھی مانتے ہو، اور پھر جمعے کے دن سے غفلت کا ارتکاب کرتے ہو، رزق کے پیچھے بھاگتے ہو۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اسی سورہ کے اندر کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے، کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس نبی کو پہچانتے ہیں، گویا کہ انہوں نے کتاب کو اٹھایا ہوا ہے لیکن کتاب پر عمل پیرا نہیں ہے۔ یعنی ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، جس طرح گدھے نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا الملک، وہ بادشاہ ہے، القدوس، وہ نہایت پاک ہے، العزیز، وہ غالب ہستی ہے، یعنی جس کے گھر جمع ہونے والے عزت حاصل کرتے ہیں۔ العزیز، وہ عزیز ہے، جس کے گھر جمعے کے دن اول گھڑی میں جمع ہونے والے عزت حاصل کرتے ہیں۔ کس قدر عزت ہے کہ ہر اٹھے ہوئے قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کا قیام کا ثواب مل رہا ہے، اور جو اس کے گھر جمع نہیں ہوتا ہے وہ اس عزت سے محروم رہتا ہے۔ الحکیم، اور وہ اس کی مجلس کو جو چھوڑنے والا ہے وہ حکمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ وہ ذات حکیم ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب جو عزت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس سے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اور سلام اور رسولوں پر، یعنی رسول جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔
سورہ یونس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا مچھلی کے پیٹ کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یہ یونس علیہ السلام کی تصریح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام نے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحانک تبت الیک، اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، انا اول المسلمین میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یعنی قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، یعنی یہ پہلا بھائی ہے جس نے اپنے بھائی کے لیے اس قدر زیادہ فائدہ مند ہوا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے نبوت کا سوال کر لیا۔ اور وجہ کیا بیان کی، کئی نسبحو کا کثیرا، یا اللہ تو میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اسے نبی بنا دے، کئی نسبحو کا کثیرا تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں، ونذکرک کا کثیرا اور ہم تیرا بہت زیادہ ذکر کریں۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ سخرنا مع داؤد الجبال، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یسبحنا والطیر، یہ پہاڑ اور پرندے جو تھے یہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن دنیا کے لوگوں تم اللہ کی تسبیح کو پہچان نہیں سکتے۔ کُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک نے اپنی صلات اور تسبیح جان لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں، دو باتوں سے روکتا ہوں۔ پہلی بات لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے یہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک ترازو کے پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے۔ دوسرا نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اے میرے بیٹے میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں کیونکہ ساری مخلوق کو رزق اس وجہ سے دیا جا رہا ہے، اس تسبیح کی وجہ سے، اس تسبیح کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے۔ اور میں تمہیں شرک سے اور کبر سے روکتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کے اندر جو آخری حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہو، ثقیلتان فی المیزان، اور اللہ کے ترازو میں بڑے بھاری ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں۔ زبان پر ہلکے کیا معنی ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی زبان ہلکی ہوتی ہے، یعنی مشکل لفظ ان کی زبان پر نہیں چڑھتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ الفاظ انہیں سکھا دو، کہ سبحان اللہ و بحمدہ